الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے مضبوط للہ اللہ کے لیے شہداء بالقسط انصاف پر گواہی دینے والے ولا یجرمنکم اور نہ مجبور کرے تم کو شنآن قوم دشمنی کسی قوم کی الا اس بات پر اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہ کر پاؤ اعدلوا عدل کرو هو اقرب للتقوى وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بلا شبہ اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے
وعملوا الصالحات، اور دعویٰ ایمانی کے بعد ان کے اعمال بھی صالح ہوئے، لہم ان کے لیے وعدہ کس چیز کا ہے؟ مغفرت و اجر عظیم، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ والذین کفروا، مگر وہ لوگ جو منکر ہو گئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہیں ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، ان کے لیے بھی وعدہ کیا گیا ہے دوزخ کا، وہ اصحاب دوزخ ہیں، جحیم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک جماعت نے، یبسطوا، یہ کہ وہ بڑھائیں، کھول دے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، بس روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو صحیح معنوں میں مومن ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، مسلسل کئی جمعوں سے یہ جو سلسلہ ہمارا، یہ سورہ المائدہ جب سے شروع ہوئی، ایک ایک آیت کر کے ہم چل رہے تھے۔ مضمون کی تفصیلات اگر اسی طرح چلتے رہیں تو یہ مدتیں لگ جاتی ہیں، اور یہ مضامین تو مکمل ہونے کی شکل کوئی صورت ہے نہیں۔ سو بہرحال آج کے سبق میں 4 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق اپنے عمل کرنے والے بنیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایمان والوں کا خطاب جہاں بھی آیا ہے وہاں یا کوئی امر ہے یا نہیں ہے، مومنوں کو مخاطب کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا، یا مخصوص کوئی حکم کرنے کا دیا ہے، یا مخصوص حکم کہیں سے منع کرنے کا دیا گیا ہے کہ اس سے رک جاؤ یا کرو۔ تو آج کے سبق میں یہ جو 8، 9، 10، 11، 4 آیات ہم نے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے، ان میں 2 بار یہ بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کو جب ایک سے زیادہ بار دہرایا جائے تو وہ دہرانا ایسے ہی اذاعت وقت کے لیے نہیں ہوتا کہ خواہ مخواہ وقت ضائع کیا جائے، بلکہ اس کے بار بار دہرانے میں کوئی نہ کوئی مقصد بنہا ہوتا ہے۔ وقت کے ضیاع کے لیے کسی بات کو نہیں دہرایا جاتا، اس بات کو پختہ کرنے کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ اور آج کے سبق میں جو مخاطب کیا گیا ہے پہلی آیہ مبارکہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء
بالقسط. یہ پورا جملہ اس سے پچھلی سورہ النساء کی 135 آیت میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. اگر وہ یاد ہو تو چشم ما روشن دل ما شاد، اور اگر وہ یاد نہ ہو تو اللہ توفیق دے ایک بار گھر جا کے اسے ضرور دیکھ لیجیے. پھر دیکھتے وقت دو چیزیں مد نظر رکھنا ہے. ایک تو قرآن کریم پڑھتے وقت کسی ایک انسان کے اوپر نہیں ٹھک جانا، یعنی ایک سے زیادہ جگہوں پر مختلف مفسرین کی رائے کو دیکھیے. اور اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر دست بستہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، دوسری بات جو ہے کہ جب ان آیات کو دیکھیے تو اپنی عقل کو بھی حاضر رکھیے. اس لیے کہ قرآن کریم کسی خاص انسان، کسی خاص گروہ، کسی کا خاص فکر کے لیے نہیں ہے، نہ ہی اس میں جو ہدایات ہیں وہ کسی خاص مکتبہ فکر کی ہیں، نہ اس کی ہدایات کسی گروہ بندی کی ہیں، بلکہ یہ ہدایات جو دیتا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے یہ صرف جسم اور شکل و صورت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ انسانوں والا کام ہے، وہ جسے آپ خود سمجھتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں، اس کے لیے وہ انسان پہلے ہونا ضروری ہے. اور قرآن کریم نے، اللہ رب کریم نے قرآن کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے. فرمایا یہ رمضان کے مہینہ میں نازل کیا گیا یا نازل کرنا شروع کیا ہم نے، اور اس میں جو ہدایات ہیں، جو رہنمائیاں ہیں، وہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خاص کسی فکر کے لیے نہیں، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایات ہیں. آج کے سبق میں حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم رہنے والے ہو جاؤ. اپنے قدم مضبوط کرو، تمہارے قدم ہر وقت اکھڑے رہتے ہیں، ہر وقت خوف تمہارے اندر رہتا ہے، ڈر تمہارے اندر رہتا ہے، مومن بھی ہو اور ڈر بھی ہو. ایمان تو سارے ڈر جتنے خوف ہیں ان سب کو نکال کر صرف اور صرف ایک اللہ کا ڈر اور خوف اندر ڈالتا ہے. گویا جہاں اللہ کے ساتھ کوئی اور خوف تمہارے اندر آ گیا، سمجھ لو کہ اصل میں شرک آ گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ مشرک جس کو کہتے ہیں وہ ہے جو غیروں کے در پہ جا کے متھا ٹیکتا ہے، نظر نیاز دیتا ہے، گھٹ اور تعویذ لگواتا ہے، ان سے لے کر تو اپنے جسم پر، اپنی عمارتوں پر اور اپنے جانوروں میں وہ باندھ دیتا ہے، لگا دیتا ہے، چشمہ کرتا ہے. ہم انہی میں سے تلاش کرتے ہیں ہر وقت کہ وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے. لیکن انسان اگر تھوڑا خیال کرے اس بات پر تو یہ سمجھ جائے گا کہ جب اللہ کے علاوہ کسی کا بھی ڈر، خوف تمہارے اندر آ گیا،
وہ ڈر برادری کا ہو، جماعت کا ہو، خاندان کا ہو، فکر کا ہو، کسی سیاسی لیڈر کا ہو، کسی ملک کے سربراہ کا ہو، کسی کا بھی خوف تمہارے اندر آ گیا، وہ خوف جو اللہ کا ہونا چاہیے، تو سمجھ لو کہ تمہاری توحید کا تو جنازہ نکل گیا۔ کونو قوامین، قوام کہتے ہیں جو مضبوط نہیں، ٹھک جاتا، قائم رہنے والا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سورہ نساء میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، الرجال قوامون علی النساء کہا، اور عورت کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ المرأۃ کالزرع، وہ پسلی کی مانند ہے، اور پسلی ہمیشہ یہ آدھی گلائی میں رہنے والی ہے، اور یہ اس کی فطرت ہے، اور فطرت ہمیشہ خوبی ہوتی ہے، خامی نہیں ہوتی، یعنی عورت کا یہ اس طرح ہونا یہ اس کی فطرت ہے جو خوبی ہے، اور مرد اگر اس طرح رہے، یہ لچک اس طرح ہر وقت لیتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، یہ قوام ہے کہ اس سے اوپر نیچے ہوتا رہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ ہر وقت پھسلا رہے، یہ ہر وقت ہی ڈگمگایا رہے، یہ مرد کہے گا ہے۔ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی ہم اپنی زبان پر لاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جڑیاں لکھا ہے، تو یہ زمانے میں یہ باتیں عام ہیں، یہ انسانوں والی کر بھی عام ہے اور جڑیاں والی کر بھی عام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں آج بھی معاشرے میں موجود ہیں، یہ کل بھی تھی، اور انہی کو بتایا گیا ہے، لیکن ہم نے وہ اس کو پسلی کو توڑا، اس میں سے نکالا، پھر آگے اس سلسلہ چلایا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، لیکن جو اس کی حقیقت تھی جو بتائی تھی کہ یہ فطری طور پر یہ ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ تھوڑی بہت اس طرح کا معاملہ چلتا رہنے والا ہے، اور تجھے اس پر قوام بنایا ہے، تجھے ٹھکے رہنا ہے، معاملات کے اپ ڈاؤن چلتا رہے گا، تو اپنے آپ کو قائم رکھنا، اپنا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی جملہ بولا جاتا ہے کہ قلعہ مضبوط ہو تو خیر ہوتی ہے، یعنی تجھے ایک لحاظ سے خاندان اور برادری میں یا کم سے کم اپنے گھر کے اندر ایک قلعہ بنایا تھا۔ اسی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب، جوانوں، یا معاشر الشباب، نوجوانوں کو مخاطب کیا، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تمہیں جوڑا اس وقت بننا ہے جس وقت تمہارے اندر وہ قوت مضبوط ہو جائے کہ تم اب قائم رہ سکنے کے قابل ہو۔ ہم نے بلوغت کسی اور چیز کو سمجھا ہے، بلوغت اصل میں یہ تھی کہ وہ اس قابل ہو کہ اس کے اندر جو مسائل آنے والے ہیں ان پر وہ قوام بن سکے۔ فرمایا کونو قوامین للہ، ایمان والو اللہ کے لیے قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ گویا مومن ہو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ڈگمگا جائے، اللہ پر قائم نہ رہ سکے، تو وہ مومن کیا مومن ہوا؟ یہ بات تھی مومن کی، اور ان مومنوں کی جتنی جماعت ہے اس میں فرمایا کہ یہ یہاں جس کو کھڑا کرنا ہے، سب سے پہلے دیکھو کہ علم کس کے پاس زیادہ ہے۔ کیوں کہا؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ علم آگے ڈیلیور کرتا ہے، پہنچاتا ہے، تو علم پہنچانے کے لیے سب سے پہلے یہ سکھایا تھا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی آگے تو تب پہنچائے گا جب اس کے مطابق اس کا اپنا عمل کردار ہوگا۔ اس لیے یہ مسلح اس کو دیا جو تم میں صاحب علم تھا۔ تو صاحب علم کا کیسے پتہ چلنا تھا؟ لمبی داڑھی سے، شلوار ٹکنے سے اچھی بلی اوپر ہو جائے تو
ٹوپی خوب شملہ نکلا ہو تو اس سے پتہ چلے گا. بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے علم اگر کسی میں ہو تو معاشرے میں چلتا پھرتا وہ انسان نظر آئے گا، کیونکہ اس کی گفتار، اس کا چلنا پھرنا، اس کے معاملات زندگی، ہر جگہ پر وہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر کچھ ہے. عرض یہ کیا تھا کہ آپ ایک بوتل لے کر اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں کسی شربت کا جو سرخ رنگ کا ہے، اور بہترین خوبصورت پھل بھی اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں. خوبصورت، آج کل تو یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہ دیر نہیں لگتی، یہ چیزیں وہ خوبصورت کر کے بناتے ہیں. لیکن اس میں آپ ڈالتے ہیں شراب. اب جب اسے انڈیلیں گے تو نکلے گا کیا؟ اس میں سے شربت انار تو نکلنے سے رہا، اس میں سے کوئی ایسا مشروب جو صحیح معنوں میں پینے والا ہے وہ تو نہیں نکلے گا. مطلب اس میں سے نکلے گا وہی جو اس میں ہے. علم والا ہو، اس کے کردار سے کچھ اور نظر آئے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم نہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قال انا عالم، جس شخص نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں فہو جاہل، وہ تو جاہل ہے. عالم کدھر ہے؟ عالم ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں عالم ہوں، اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ عالم ہے. اور آج یہ مصلی اور منبر کا بیڑا غرق صرف اس لیے ہو گیا کہ آج بچہ یہ کہتا ہے کہ اس کا کہا کر لینا، کیا نہ کرنا، کیونکہ کردار کا یہ غازی ہے. کردار کہیں ہے، یہ کہیں ہے. اور اسلام کردار کا نام ہے. اسلام صرف نام نہیں، نام صرف اپنا کر اندر وہی رکھا تو یاد رکھیے نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم کے نچلے حصے میں پھینک دیے جائیں گے. کافروں سے پہلے ان کا مقام ہوگا اس آگ میں جلنے کا. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہ اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، اس دعوے کے مطابق دلیل نہیں دے پایا. یہ عالم بھی ہو اور کردار کا یہ نہیں ہو سکتا. یہ کردار بنایا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کا وہ کردار بنا تھا ان کی صورتحال کیا تھی کہ تن پہ لباس نہیں تھا لیکن کردار کے مضبوط انسان تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. مسجد نبوی میں ایک دفعہ صبح کے وقت دیکھا کہ 2 چادروں میں لپٹا ہوا ایک بیٹھا ہے. قریب جا کر دیکھا 2 چادریں نظر آئی پھٹی ہوئی. فرمایا ذوالبجد ہے، 2 پھٹی چادروں میں لپٹا ہوا. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اس طرح تو کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مکہ سے آئے ہیں، آپ میرے خاندان کو، میری برادری کو، میرے سلسلے کو، حسب نسب کو، سارے سے آپ واقف ہیں، آپ جانتے ہیں. آپ ہجرت کر کے آئے تو میرا دل آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا. اب صورتحال یہ بنی کہ دل میں کسر تو پہلے ہی تھی لیکن اب میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں اظہار کر بیٹھا. اظہار کیا. میرا چچا جب اس کو معلوم ہوا بلا لیا مجھے، کہا کہ کلمہ پڑھتے ہو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اقرار کر لیا کہ یہ بات تو ہے. کہا اچھا، وہ تیرے گھر میں میری بیٹی ہے، وہ تیری اس کلمے کی وجہ سے تیرے سے جدا ہے، چھوڑ دے اس کو. بیٹی میری ہے،
تیرے نکاح میں وہ نہیں رہ سکتی. تو کلمہ پڑھتا ہے. بچے بھی وہ اس وقت کے ہیں, یہ بچے بھی تجھے نہیں مل سکتے. وہ باغ جو تیرے حصے کا تھا وہ بھی تجھے نہیں مل سکتا, اس لیے کہ اب تو منحرف ہو گیا اپنے باپ دادا کے دین سے. تیرے باپ کا جو حصہ ہے وہ بھی تجھے نہیں ملے گا. آنے لگا تو چچا نے کہا یہ جو تیرے تن کے کپڑے ہیں نا یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں, یہ بھی اتار کے دے دیے, میرے پر یہ بیتی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ننگا اپنی ماں کے پاس گیا. جو ہی ماں کی نظر پڑی اس نے اپنی چادر اتار کر پھینکی, جس کے 2 حصے کیے ہیں, ایک نیچے باندھا ہے. جب دین اندر گھر کا جائے نا تو اس وقت مال, عزت, دولت, برادری, بچے, بیوی, کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی, کیونکہ اب قوام کس لیے ہوا ہے؟ اللہ کے لیے. اور جب اللہ کے ذمے انسان خود کو ڈال دے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. دین کے لیے اگر کھڑے ہوں تو یہ صورتحال خود بخود پیدا ہوتی ہے. لیکن صورتحال یہ ہو کہ لہلہا تر تر جا, آپ دینے والے ہم لینے والے, آپ دیتے رہیں گے ہم لیتے رہیں گے. آپ کا کوئی مرے تو ہم لیں گے, ہمارا کوئی مرے ہم لیں گے. ہمارے ہاں کوئی شادی بیاہ ہو ہم لیں گے, آپ کے ہاں ہو پھر بھی ہم ہی لیں گے آپ سے. اللہ یہ کون سا دین تھا, یہ کہاں کا قیام تھا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ, ہو جو قائم رہنے والے اللہ کے لیے, شہداء بالقسط, انصاف پر گواہی دینے والے. گواہی وہ جو بر مبنی انصاف ہو, ڈنڈی نہ جس میں ماری گئی ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قسط اور عدل دونوں کا ترجمہ ہم انصاف ہی کرتے ہیں. انصاف یہ ایک ہوتا ہے جس کو کسی چیز کو آدھا آدھا کرنا انصاف ہے, لیکن ہر چیز کو ہر مقام پر آدھا آدھا کرنا ہی انصاف نہیں ہے. انصاف یہ بھی ہے کہ جو جس کا ہے اس کو ملے, یہ بھی انصاف ہے. آدھا آدھا کرنا بھی انصاف ہے. قسطاس کہتے ہیں, قسط جو ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کو آدھا آدھا تقسیم کر دینا, برابر تقسیم کرنا. اور عدل کہتے ہیں جو جس کا ہے اس کو دیا جائے, جس کا ہے اس کو ملے. فرمایا کہ شہداء بالقسط, گواہی دینا پڑے تو ڈنڈی نہ مارنا, برابر تول کر اس کو گواہی کو دینا. جھکتا ہوا پلڑا نہ دینا کہ ادھر میری برادری ہے, میرا خاندان ہے, میری پارٹی ہے. نہیں, اس کو برابر کرنا ہے تجھے, کیونکہ تیری شہادت کا وقت ہے. شہادت میں کسی چیز کو دیکھنا نہیں, نہ کوئی چیز تیرے آڑے آئے, برابر. اپنا ہے یا بیگانہ, خاندان کا ہے یا کسی اور خاندان کا, بڑے خاندان کا ہے یا چھوٹے کا, کسی سیاسی جماعت کا ہے یا مذہبی جماعت کا, وڈیرے گھر کا ہے یا کسی چھوٹے گھر کا, لیکن جب گواہی کی بات آئے تو پورا تول دینا. پوری تول کے گواہی سمجھتے ہو نا جس کو کہتے ہیں, کہ بات تو کی ہے پر پوری تول کر, کہ اس وقت کوئی چیز رستے میں رکاوٹ نہ بن سکے.
نہ مال نہ دولت نہ عہدہ نہ کرسی نہ کوئی شے نہیں. شہداء بالقسط. فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم. یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنا. انتقامی کاروائی جس کو کہتے ہیں نا، انتقامی کاروائی بھی بہت بری شے ہے. کہ کل تک تمہارے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، آج یہ تمہارے دشمن ہیں، ہاتھ پڑ گیا ہے. بات انصاف کی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ. کسی قوم کی دشمنی بھی اس معاملے میں آڑے نہ آنے دینا کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا سجن ہے. کیونکہ انتقام دشمن پر ہاتھ پڑ جائے نا تو جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. اندر نہیں جو بات ہوتی کسی کے متعلق. ہمارے یہاں کہتے ہیں دشمن کا دشمن ہو تو دوست بن جاتا ہے تاکہ مل کر اسے. یہ انتقامی کاروائی بھی اللہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات میں نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے کہ دشمن پر ہاتھ پڑتے ہی ہاتھ صاف کر دے. فرمایا تمہیں منع کیا ہے. مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. اگر مومن ہو تو یاد رکھنا شہداء بالقسط. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کہ تمہیں دشمنی کی جو رکاوٹیں ہیں، جو مجبوریاں ہیں، وہ کہیں عدل کے معاملے میں تمہارے سامنے رکاوٹ نہ بن جائے، تمہیں مجبور نہ کر دیں کہ یہ دشمن ہے. الا اللہ تعدلوا. تو یہاں تم عدل نہ کر پاؤ. اب یہ عدل کیوں کہا؟ اس لیے کہ دشمن کا بھی حق بنتا ہے تو اس کو دلوا دینا. تیری بات تھی شہادت کی تو شہادت دینی تھی تو نے قسط کے ساتھ برابر تول کر. اور عدل کیا کرنا تھا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. تمہیں مجبور نہ کرے کہ دشمنی کسی قوم کی ہے تو تم کہیں ایسا نہ ہو کہ عدل ہی نہ کر پاؤ، تم عدل پر قائم ہی نہ رہ سکو، یعنی جس کا جو ہے وہ دلوا ہی نہ سکو. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے جی. بات رگڑ کے نا کہتے ہیں میں نے کون سا پر جھوٹ بولا تھا. ایسی باتیں کہہ کر بات کو کہیں اور لے جانا. فرمایا مومن ہو تو ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شہداء بالقسط. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. فرمایا اعدلوا. اب یہ امر کا صیغہ ہے. اعدلوا حکم ہے عدل کرو. اعدلوا حکم ہے عدل کرو. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. وہ تقوی کے قریب کرنے والی شے ہے. چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں تو وقت آئے تو عدل کر. جو جس کا ہے دے دے، جو جس کا ہے دے دے. میں پتہ نہیں کیوں یہ بات بار بار کرتا ہوں. جو بہن کا ہے وہ دے دے، جو بھائی کا ہے وہ دے دے، جو بھتیجوں کا ہے وہ دے دے، جو پوتوں کا ہے وہ دے دے، جو بیٹی کا ہے وہ دے دے، جو دوتوں کا ہے وہ دے دے.
جو تیرے پاس ہے وہ جس کا ہے اس کو دے دے، تیرا اپنا ہے پھر بھی دیکھ اپنی ضرورتوں کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ضرورت مند ہے دے دے، اس لیے کہ تو نہیں رہے گا، تیرا یہ دیا ہوا اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا، تو نہیں رہے گا، تیرا یہ دیا ہوا اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ان ملاؤں نے ہماری جو تعلیم کی، جو تربیت کی، وہ اس نہج تک ہمیں لے گئے ہیں کہ وہ جو خالص اللہ کے لیے دینا تھا انہوں نے اس میں بھی ڈنڈی مار کر کہا کہ اصل زر لے لو، اور اس کا نام کیا رکھا؟ سود نہیں رکھا، کہا اصل زر لے لو دیا ہوا۔ فرمایا یاد رکھو تم یہ دیتے ہو اللہ کے لیے، کیا؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا، تم نے دیا تھا قرض حسنا، ہمیں یہ کٹی میں ڈال دیا کہ تم نے 100 دیا 100 ہی واپس لیا، قرض حسنا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ فرمایا قرض حسنا وہ تھا جو تو نے اللہ کے لیے دیا ہے، اقرض اللہ قرضا حسنا۔ لیکن ہمیں یہ بات کبھی اس تصور میں ہی نہیں رہی، مدت یہ بات آپ سنتے رہے، آج کی تو بات نہیں ہے، لیکن آج بھی یہ یاد نہیں رہی کہ وہ اللہ کے لیے دیا تھا، اس کا نام اللہ نے کہا تھا قرض حسنا۔ آپ نے کہا نہیں، جو آپ نے دے کر اصل زر لیا وہ قرض حسنا۔ یعنی کیسا کانٹا تبدیل کیا کہ جو حقیقت تھی وہ کہیں جان پڑی ایک جملے سے، یہ تھی وہ جو حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے۔ لیکن ایک جملہ ہے، عرض کر رہا ہوں کیونکہ ساری دنیا کرتی ہے کہ قرض حسنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے 100 دے کر 100 لیا ہے، آپ نے 10,000 دیا 10,000 ہی واپس لیا ہے، قرض حسنا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرض حسنا وہ ہے جو تو نے اللہ کے لیے دیا ہے، اور جہاں بھی قرض حسنا کہا وہاں اقرض اللہ کہا ہے۔ دیا اللہ کو، مانگتے اس سے ہو، تمہارے سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔ دیا اللہ کو، مانگا اس سے، لیکن اس میں بڑی باتیں تھیں جو ہمارا مقصد حل کرواتی تھی، اس لیے ہم نے ڈنڈی ایسی مار دی، پھر اس پر ہم نے وہ روایات پیش کرنا شروع کر دی، قوم کو اس طرح سم کر دیا اس میں کہ سوچو بچار سے آری قوم کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہے کیا۔ کتب روایات تھیں، نام دیا کتب حدیث کا، پہلا فراڈ۔ حدیث کہا قول رسول کو، فعل رسول کو اور تقریر رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کی ڈیفینیشن کی، حالانکہ یہ ڈیفینیشن اس کی صحیح نہیں۔ آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، ایک بار نہیں 2 بار، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ حدیث قول رسول کی طرف آپ کیسے لے گئے؟ حدیث تو بات کو کہتے ہیں جو اچھی ہو تو بھی حدیث، بری ہو تو بھی حدیث۔ آپ کدھر لے گئے اس کو؟ حدیث رسول اس پہ چسپاں کیا، پھر نہیں آگے دیکھا، کہا حدیث ہے، قول رسول ہے، فعل رسول ہے، تقریر رسول ہے، ضعیف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کم سے کم ایک کسوٹی پر تو اس کو پورا کر دیتے۔
اگر قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کو حدیث کہتے ہو تو اس کو ضعیف کرتے ہو کہ تمہیں کبھی شرم نہ آئی کہ تم نے قول رسول کو، فعل رسول کو ضعیف کہا ہے؟ سوچا نہیں کہ کیا کہہ دیا ہے؟ اگر قول رسول ہے اور ضعیف ہے تو بتاؤ کس کا قول ہے جو صحیح ہوگا زمانے میں؟ کہتے ہوئے ذرا خیال نہ آیا کہ کیا کیا ہے، لیکن باتیں میں کر جاؤں گا ہیں وہ جو زمانہ کہیں نہیں کرتا، برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ رواج کے خلاف تو ہم ایک کل آج تک برداشت نہیں کر سکے، اس کا بھی نام رکھ دیا اجتماعی دعا۔ کہتے دعا مخل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اس لیے یہ دعا سے روکیں گے۔ میرے بھائی کچھ سوچو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ سارے مسلم امہ سے کہیں پر بھی آپ جا کر پوچھئے جس میں کچھ بھی شعور ہے کتاب و سنت کا، کچھ بھی اس نے سیکھا ہے، علم سیکھا ہے دین کا، تو وہ کہے گا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر آخری حق کیا ہے؟ آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا ہے۔ سارے کہیں گے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر آخری حق یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو یہ باقی سارے جو تم نے ثواب دارین کے سلسلے شروع کیے یہ کہاں سے آ گئے؟ کبھی سوچا؟ اسے ثواب دارین کے لیے اجتماعی دعا، تیسرے دن ہوگی، 10ویں دن ہوگی، اب چھیڑ چھاڑ کر کے ہم 13ویں دن جا کر لیں گے۔ کس لیے؟ کہ جی 10واں نہیں، ہم 13ویں دن اکٹھے ہوئے تھے اسپیشل پروگرام بنا کے، 10 دیگیں چڑھا لی۔ یہ اتفاق ہے بھئی، اتفاقاً آپ اکٹھے ہوئے، آپ نے کسی بھی وقت دعا کی، دعا تو آپ جہاں پر بھی کریں گے منظور ہے، مقبول ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات سے شرماتا ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف اپنے ہاتھ بلند کرے، اٹھائے، اللہ ان کو خالی واپس لوٹائے، اللہ شرماتا ہے اس سے۔ کہا نہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے۔ وہاں اللہ شرماتا ہے۔ یہ مد و یدہ ہے، انسان اس کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کرے، اللہ شرم کھاتا ہے واپس لوٹاتے ہوئے۔ ہاں نہیں، ہم نے اٹھانے نہیں ہیں، دعا کرنا ہے ہاتھ یوں ہی رکھ کے کر لیں گے، اللہ تعالیٰ جی ان کو بخش دے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ نہیں بولتے، یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ دعا نہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن یوں کر کے ہم نہیں کہہ سکتے جی اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ہم تیرے سے درخواست کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے دین بھرسٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ کر لے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس لیے ہم نے نہیں کرنا، لیکن ضرورت پڑے تو چھوڑ ڈبے نہیں۔ کیوں؟ برادری نہیں رہتی، خاندان نہیں رہتا، اور دوسروں پر تنقید کر لینا ہے، لیکن اپنے پر وقت آئے تو پھر باقی بھائیاں وہ کروا گئے، جی میں کیا کر سکتا۔ خدا کے بندوں کچھ خیال کیجئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ انصاف کرو، جو جس کا ہے وہ دو، یہ تقویٰ کے قریب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تھوڑا اتنا انتظار تو کیجئے، کبھی خیال کیا آپ نے کہ کوئی بھی کاشتکار کاشتکاری کرتے وقت فوراً پھل بیج ڈالتے ہی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا، کسی کا بھی یہ خیال نہیں ہے کہ بیج ڈالا ہے پھل مل جائے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ بیج ڈالوں اور وقت آنے پر پھل ملے اچھا، اور کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں جو بیج ڈالا ہے اس کے خلاف کسی اور چیز کا پھل کا طلبگار ہوں، نہیں، کہتا ہے جو پھل چاہیے وہ بیج کاشت کرو، اور اس ترتیب کے مطابق کرو
جو اس کی ترتیب ہے اس طرح اس کی گوڈی کرنی ہے، اسی طرح اس کو پانی دینا ہے، اسی طرح اس کی جو رونی شونی کرنی وہ ساری کریں پہلے، پھر اس میں وہ بیج ڈالیں جس کا آپ پھل چاہتے ہیں، اور پھر ساری محنت کے بعد نتیجہ مالک دا کم مالی دا کم پانی دینا تے بار بار مشکا پاوے، اور مالک کا کام کیا ہے؟ وہ پھل پھول لگانا، پھر اس کا کام ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، امنا تو تمہارا کام تھا لیکن تخلیق تمہارا کام نہیں تھا، وہ میرا تھا۔ تم وہ کرو جو تمہارا ہے، لیکن وہ کیے بغیر نہیں، وہ کیے بغیر نہیں۔ یوں ہی مجلس میں بیٹھے ایک بات آ گئی کسی صاحب نے کہ وہ بصرہ کے رہنے والے ایک حسن تھے اور ایک رابعہ تھی۔ کسی آدمی نے بات کر دی بیٹھے ہوئے کہ وہ کوئی آدمی گیا جی حسن بصری کے پاس ہے، ان سے جا کہا کہ شاید میں کوئی اپنے لیے اولاد بیٹا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے لیے تو بیٹا لکھا ہوئے نہیں ہے، تجھے نہیں اٹھا سکتا۔ وہ رابعہ کے پاس چلا گیا، میں کوئی بیٹا چاہتا ہوں، تو بھی ولی اللہ ہے، مجھے کوئی بیٹا دے۔ اس نے کہا مل جائے گا۔ پھر بیٹا ہو گیا، اولاد آ گئی۔ وہ رابعہ نے کہا بیٹا آ گیا ہے، وہ چلا گیا حسن کے پاس، اس نے کہا کہ یہ تو نے تو کہا تھا نہیں ہونا، تو یہ بیٹا آ گیا ہے۔ اس نے جب اس کو دیکھا، اس نے کہا یہ تو بیٹی ہے۔ وہ واپس لے گیا رابعہ کے پاس، اس نے کہا نہیں یہ بیٹا ہی ہے۔ ابھی وہ یہاں تک ہی پہنچا تھا، آگے پتہ نہیں اس نے کیا کہنا تھا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا یہاں تک رک جاؤ، بات آپ کی مکمل ہے۔ بھائی واضح کر دیا، حسن کے پاس گیا، شادی شدہ نہیں تھا، اسے کہا کہ میں بیٹا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی صورت کرو تو ایسے بہتر نہیں ہوتا، ایسے بیٹا نہیں مل سکتا۔ پھر وہ رابعہ کے پاس چلا گیا تو جانا چاہیے تھا، اور پھر اس نے کہا یہ بیٹا آ گیا ہے۔ پھر وہ اٹھا کر لے گیا حسن کے پاس، وہ بیٹا نہیں تھا، تھا بیٹی۔ جب وہ رابعہ کے پاس آیا تو اس نے کہا ہاں ہے بیٹی، لیکن یہ بیٹا سے کئی گنا بہتر ہوگی، تربیت ایسی کر دیں گے اللہ کے فضل سے۔ خیر ہے، مریم کے متعلق بھی یہی کہا تھا، ماں نے خیال کیا تھا کہ یہ بیٹا چاہیے، اللہ یہ تو کل انسا، یہ بیٹی ہے۔ فرمایا لیس الذکر کالانثی، یہ لڑکا لڑکی کی مثل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو رابعہ نے کہا فکر نہ کرو، یہ لڑکی لڑکے سے کئی گنا بہتر ہوگی۔ میں نے کہا یہاں تک سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن تم نے وہ کہانیاں پڑھی اور کہانیوں تک رہ گئے، ان کی حقیقت کو کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی یہ مذہبی ملا نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، اگر اس کو استعمال کرو گے تو باتیں تفہیم۔ ہاں تم باتیں اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ شرارتیں کرو، بات نہ کرو۔ شرارتیں کیا ہیں جی؟ مسح کرنا ہے، پھر عقل تو کہتی ہے نیچے سے کرو، جی مسح کرنا ہے نا پاؤں کا، عقل کہتی ہے نیچے سے کرو۔ میں نے پوچھا کیسے عقل کہتی ہے تمہاری نیچے سے کرو؟ نیچے تو جوتا تھا، یہ اوپر سے کچھ آپ نے یہ جو چپل پہنی ہے اس کے اوپر تو آپ اوپر سے، یہ تو میری عقل تو یہی کہتی ہے اوپر سے کرو۔ وہ کہتا ہے نہیں جی یہ خالی پاؤں تھا، یعنی جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا جوتا نہ پہنا ہوا تو ایسے گندے پاؤں میں لے کے یہ جوتا پہنا، اس کو موزے سمجھ، جا جا کے پڑھ لے نماز پہ۔ کچھ خیال تو کر، کوئی عقل کا استعمال تو کر کیا رہے ہے تو؟ اللہ معاف کرے کس طرح کی باتیں اس عقل کے خلاف لوگوں نے بیان کی، آپ سب جانتے ہیں، یا کم سے کم آپ میں سے وہ حضرات جانتے ہیں جنہوں نے وہ رونٹی والی مسجد میں جا کر وہ سارا بیان سنا تھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ سٹیج اس کے متحمل ہے، لیکن واللہ العظیم علماء کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ ایسے ایسے بکواسات کرتے ہیں ان سٹیجوں پر بیٹھ کر کہ علمان والحفیظ۔ خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، لیکن ایسی باتیں ہیں بےہودہ کہ تو پورا جہاں سے آیا ہے وہاں تیرا اتنا چلا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ بیان کرنے کی باتیں ہیں، کچھ تو خیال کرتے۔ یہ گجرانوالہ سے حضرت آئے ہیں، لیکن کوئی شرم نہیں کہ ان باتوں کو کس طرح مثال دی جائے۔ عقل تو کہتی ہے نا جہاں سے سارا ہے اتنا چلا جائے، کیا ہے؟ لعنت تیرے اوپر کہ یہ عقل تیری سوچتی ہے، یہ شرارتیں ہیں،
یہ خباثتیں ہیں، اور یہ تیرے اندر جو شیطان چل رہا ہے وہ اس طرح تیرے اندر ضم کر گیا ہوا ہے کہ اب وہ تیری حقیقت کو سامنے جو اصل دین تھا اس کو اٹھنا ہی نہیں دے رہا۔ کوئی ایک بات ایسی پیش کرتے جس میں یہ بات آ جاتی کہ یہ دین عقل کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔